عطا فرمائی ہے، اللہ اس پر اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ رب کا اعلان ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے البتہ ضرور بضرور اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا۔ ہاں، اللہ بہت قدردان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کسی عمل میں مشغول تھے۔ حضور ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمائے میرے صحابہ مسجدوں کے کیا حالات ہیں۔ اس کے بعد جماعت والے کہ ہماری جو ہے جماعت کے مناسب مسجدیں، وہ مسجد جو ہے اپنے لیے چھانٹ لیں، اور مسجدوں میں یعنی ایک دن میں محنت ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ 2 دن 3 دن اس سے زیادہ مسجد میں قیام نہ کریں۔ تو یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، مسجد میں جاتے ہی سب سے پہلے کیا ہے، آداب کے ساتھ داخل ہو کر وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، کہ جو ہم ان لوگوں کے پاس جا کر ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو ہے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ تو اس لیے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر ساتھی مشورے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر پہلے سے ان ساتھیوں کو اطلاع ہو گئی کہ جماعت آ رہی ہے تو جو پرانے ساتھی آ جائیں گے، اور اگر اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے پرانے ساتھی نہیں ہیں اور پرانے ساتھی وہاں ہیں، تو بھائی اعمال کا کچھ مشورہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے پرانے ساتھیوں پر گشت کر کے ان کو لا کر ان کے مشورے سے یہ کام کیا جائے، کیونکہ یہ کام اس کا تعلق مشورے کے ساتھ ہے۔ تو جاتے ہی جو ہے جب ہم جو ہے جماعت مسجد میں داخل ہوئی اور سامان ہمارا کہتے ہیں خدمت کا سامان، اگر وہاں کوئی حجرہ وغیرہ ہے جماعتوں کے لیے سامان وہاں رکھیں، اور اگر نہیں تو سب بستر تو مسجد میں ہو، لیکن بھائی ہم بستروں کو ترتیب کے ساتھ رکھیں، چادر کے ساتھ ڈھانپ دیں، اور اسی طرح جب بھی ہم سوئیں تو بستی والوں سے پہلے اٹھ کر بستروں کو باندھ کر ایک جگہ رکھ کر اس پر چادر ڈال دیں، ہمارا سامان پھیلا ہوا نہ ہو۔ اور خدمت کا سامان کیونکہ اس میں پیاز یا ایسی کوئی لہسن والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو مسجد کے اندر لے کر نہ جایا جائے، اس کو مسجد سے باہر رکھا جائے۔ سب سے پہلے مشورہ ہے، مشورہ کر کے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیں۔ کیا ہے مشورہ کر کے کہ 2 ساتھی مسجد میں رہ جائیں تاکہ مسجد میں آنے والوں کو سنبھالتے رہیں اور ان کی وہ ذہن سازی کرتے رہیں، باقی 2 ساتھی سارے بستی میں پھیل جائیں اور ساتھیوں سے جو ہے لوگوں سے ملاقات کریں۔ ہر قسم کی جتنے بھی جس مسجد میں ہم داخل ہو گئے وہاں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا حق ہم پر ہو گیا کہ ہم ان سے ہر ایک سے ملاقات کریں۔ گھروں میں ملتے ہیں تو گھروں میں ملاقات کریں، اگر وہ اپنے کاموں میں یہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں جا کر ان سے ملاقات کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر جہاں بس جیسے گھر میں داخل ہونا، گھر میں داخل ہو اس کے دروازوں کے ساتھ، تو اس طرح ہم بھی بستی میں داخل ہوں ان کے دروازوں کے ساتھ۔ یعنی وہاں کے جو خواص ہیں، سب سے پہلے امام صاحب ہیں، امام صاحب سے ملنا، اس کے بعد جو علماء اور دین کے اعتبار سے بڑے ہیں ان سے ملنا، اور اس کے بعد جن کو دنیا کے اعتبار سے جو خواص ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے یہاں بادشاہوں کی طرف، اور باقاعدہ ان کو خط لکھتے تھے کہ اگر تم اسلام میں آ گئے تو تمہارے اسلام میں آنے کی وجہ سے تمہاری رعایا میں سے جتنے لوگ تم اسلام پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم نے مشورہ کر کے اپنی جماعت کو پھیلا دینا ہے، خواص سے بھی ملاقات کرنی ہے، علماء سے بھی۔ علماء کی ملاقات کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ علماء جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین حاصل کر کے علم دین کو پڑھانے کے لیے جو ہے لگایا ہوا ہے، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ علم کی امانت امت کے بچوں کو دے رہے ہیں، تو بھئی یہ بڑے قابل قدر ہیں۔ ان کی زیارت کے لیے جانا اور ان کی جو ہے ملاقات کے لیے ان سے یعنی استفادے کی نیت سے، ان کی استفادے کی نیت سے ان کے مجلس میں بیٹھیں گے اور دعاؤں کی نیت سے، تو علماء کے جو ملنے کا وقت ہو اس میں ہم جائیں، اور بھئی ہو سکے تو جیسے وہ علم کی دولت ہمیں دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پھل یا کسی اور کوئی مسواک یا کوئی رومال ایسا ہدیہ ان کے پاس لے کر جائیں۔ علماء کی مجلس میں جب جائیں تو یہ نہیں کہ ہم جماعت والے ہیں لوگوں کو پھلان کر ان کے پاس بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے ہم بیٹھ جائیں، لوگ اپنے دینی مسائل پوچھیں گے،
ہم ان کی مجلس میں بیٹھیں گے. کہتے ہیں جو عطار کی دکان پر بیٹھ گیا, داخل ہو گیا, چاہے وہ عطر خرید نہ سکے, لیکن جتنی دیر وہ عطر کی دکان میں رہے گا اس کی خوشبو اس کو ملتی رہے گی. اس کا دل جو ہے وہ مقوی ہو, خوشبو سے دل کو قوت پہنچتی ہے. تو اس طرح ان کی مجالس میں, علماء کرام کی مجلس میں, ان کی علمی جو ہے مجلسوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور دعا کی نیت سے جب ہماری باری آ جائے تو ہدیہ پیش کر دیں اور بتا دیں کہ جی ہماری جماعت مسجد میں آئی ہوئی ہے, آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. اب وہ دعا اسی وقت ہاتھ اٹھا دیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر وہ ہاتھ نہ اٹھائیں تو ہم مجبور نہ کریں جی ہاتھ اٹھائیں دعا کریں ہمارے لیے. ہم نے جب کہہ دیا تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. جی سوف استغفر لکم ربی, نبی نے بھی کہا تھا جب وہ ان کے بچپن کا, اے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے, تو انہوں نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی, میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, یعنی تہجد کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا. تبھی علماء سے بھی ملنا ہے اور جو دنیا والے خواص ہیں ان سے بھی ملنا ہے. دنیا والے جو خواص ہیں ان میں ہم اپنے یہاں پرانے ساتھیوں کو بھیجیں جو دنیا سے اثر لینے والے نہ, اور جانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی استعدادیں دین کے لیے لگانے والا بنا دے. منجھے ہوئے ساتھی ان کے پاس جائیں جو ان کی دنیا سے متاثر نہ ہو, اور جا کر ان کو دعوت دیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرف خط بھیجتے تھے, اور کوشش ہو کہ ان کو مسجد میں لایا جائے, ورنہ کم از کم وہ عصر کے وقت اور جب گشت ہوتا ہے اور بیان, اس میں وہ آ جائے, اور وہ بھی آئیں, اور ان کی جو ڈرائیور ہے اور جو کوئی ان کے جو نوجوان بچے ہیں ان کو بھی آنے کی دعوت دیں. اس طرح ہم نے خواص سے بھی ملنا ہے اور علماء سے بھی ملنا ہے. پرانے ساتھی الحمدللہ, اصل تو پرانا وہ ہے کہ جماعت کی سنتے ہی وہ پہلے سے وہاں موجود ہو اور مشورے میں شریک ہو جائے, ورنہ کچھ ساتھیوں کو ہم نے جا کر بتانا ہے, اور کچھ پرانے ساتھی ایسے کہ بھی حالات کی وجہ سے ابھی وہ اتنے متحرک نہیں ہیں, تو ان کے پاس بھی ہم نے جانا ہے, اور ان کی بڑائی دل میں ہو. یہ نہ ہو کہ یہ کام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب کام نہیں کر رہے, نہیں, بلکہ ان کا احسان ہے کہ کچھ زمانے میں انہوں نے کام شروع کیا جبکہ کام کا تعارف نہیں تھا. ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ ماحول دیا, ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اتنی بڑی کمائی کر رہے ہیں. تو لہذا ان کی قدر عظمت ہمارے دلوں میں. پرانوں سے بھی ملاقات کرنی ہے, خواص سے بھی ملاقات کرنی ہے, علماء سے بھی ملاقات کرنی ہے. حتیٰ کہ جس مسجد میں ہم آئے ہیں آس پاس کوئی ایسا آدمی نہ بچے جس سے ہماری ملاقات ہو. ملاقات میں دعوت دینی ہے, 2.5-3 گھنٹے ہماری ملاقاتیں کر کے اب جب مسجد میں آئیں تو بھائی اب تعلیم ہے کہ جو ہم نے دعوت دی ہے اور ہم تھکے ہیں اور پسینہ بہا ہے, گرد و غبار ہم پر پڑا ہے, بھوک اور پیاس کی لہریں آئی ہیں, ان پر اللہ ہمیں کیا دیں گے, اس کے لیے تعلیم. یہ اللہ کے وعدے ہیں, فضائل اللہ کے وعدے ہیں. جب اور جو ہے نہ کرنے پر جو نقصان وعیدیں, تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے وعدوں اور وعید کا ہمارے دل میں یقین آ جائے. ہمارے کلام اللہ اور اللہ کے رسول, ہمارے دل اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام سے اثر لینے والے بن جائیں, ہمارے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں تعلیم کا ایک ہی وقت ہو, سارے ساتھی ایک ہی وقت میں شریک ہوں. تعلیم کے وقت میں کہتے ہیں تعلیم میں یعنی یہ جو اعمال ہیں تعلیم کے, جب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, ایک عمل تجوید ہے. تجوید کا مقصد کیا ہے؟ تجوید کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو جائے. قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہو جائے. نماز صحیح ہوگی تو اللہ اس کی وجہ سے زندگی ہماری بنا دیں گے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز جب نماز ہے اور حقیقی نماز ہے, کیونکہ ایسی نمازیں جیسی صحابہ کرام نے پڑھی, ایسی نمازیں جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, خشوع خضوع والی, آداب کے ساتھ, یقیمون الصلاۃ, جو نمازوں کو بنا بنا کر سنوار کر پڑھتے ہیں. تو یہ نماز تو اتنی بڑی چیز ہے کہ نماز کی وجہ سے زندگی بنتی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, فلاں شخص وہ جاہلیت سے اسلام میں داخل ہو گیا, لیکن ابھی اس کی کچھ پرانی باتیں ایسی ہیں کہ وہ اس میں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا, کہ یہ نماز پڑھ رہا, تو یہ نماز عنقریب اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی. صحابہ کہتے کہ ہم نے دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بہت پاکیزہ بنا دیا۔ تو بھائی اس لیے جو ہے یہ دعوت یقین بنانے کے لیے دعوت ہے، اور جو ہے یہ نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ تو یہ پانچوں نمازیں ہماری جماعت کے ساتھ اور صف اولیٰ میں اس بات کی کوشش کریں۔ تو بہرحال جب گشت ہوا ہے اور مسجد میں آئے تعلیم، تو تعلیم کے اس میں تجوید اسی لیے ہے کہ ہماری تجوید قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو جائے اور ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ پہلے دن اگر ساتھیوں کے حالات پتہ نہیں ہے، اکٹھے تجوید ہو جائے، کیونکہ تجوید کا مقصد ہے کہ قرآن پاک صحیح ہو، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کتنے ساتھی صحیح پڑھنے والے ہیں، اتنے ہی روزانہ ہلکے 2 3 کے ہلکے بنا دیے جائیں۔ اگر آدھے ہیں تو 2 کی جوڑی ہو جائے گی، اگر تہائی ہیں تو 3 کی جوڑی ہو جائے گی۔ اور اس تجوید میں سورہ فاتحہ اور چند صورتوں کو دہرانا ہے۔ سورہ فاتحہ اور یہ چند صورتیں الگ طرح سے لے کر جو ہے یہ 10 صورتیں اس کو دہرا لیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے تجوید کی دولت دی ہے، اس کے دل میں یہ احساس ذمہ داری کہ میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں یہ سب کے سب جو ہے ان کی تجوید ٹھیک ہو جائے، اور بھائی جن کی تجوید میں کمزوری ہے تو ان کو بھی اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم انفرادی اوقات میں اپنے جہاں تجوید کو ٹھیک کر دیں، کم از کم یہ 10 صورتیں تو ٹھیک ہوں۔ اور تجوید کا مقصد یہ نہیں کہ 10 صورتوں پر ہم اکتفا کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ وقت روزانہ اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ کا کم از کم اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور چند جو صورتیں ہیں یہ یاد کر لیجیے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، جن کے فضائل جو ہے آتے ہیں حدیث میں، ان کو یاد کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تعلیم جو ہے بھائی یہ 2.5 3 تعلیم ہونی چاہیے، اس میں اس کا مقصد اور آداب اور فضائل بیان کرنا، اس کے بعد یہ تجوید ہے، تجوید کے بعد احادیث کا پڑھنا، جتنے بھی جو ہماری جو فضائل اعمال کتاب ہے اور فضائل صدقات، رمضان کے قریب فضائل رمضان بھی پڑھتے ہیں، حج کا موسم ہو تو فضائل حج بھی پڑھتے ہیں، ورنہ باقی جو حصے ہیں یہ ہے ان میں سے پڑھنا۔ اس میں ایک تو جو ہے تجوید کا کرنا ہے، اور دوسرے جو ہے فضائل اعمال کا، اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ۔ یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے انسان کسی مجلس میں جاتا ہے تو اپنی پگڑی اور ٹوپی اور اپنا چشمہ اور جہاں کپڑے یہ سب کا خیال کرتا ہے، تو اسی طرح ہمارا ہر عمل ان 6 صفات کے ساتھ متصف ہو۔ یہ زینت ہے ہمارے یہاں ان اعمال کی، خوبصورت اور چمکدار۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر تو وہ عمل ادھورا ہے۔ اور بھائی یعنی یہ جیسے ہم نماز میں امام کی اقتدا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو ہمارے 24 گھنٹے کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبادت علم جہالت کے ساتھ عبادت وہ عبادت نہیں ہے، علم کے ساتھ، اور فضائل کے علم کے ساتھ، فضائل کا علم شوق کے ساتھ۔ یہ سارے جتنے دفاتر حکومتوں کے ہیں اور جتنے کارخانے کام ہو رہے ہیں، تو یہ ان کے جو ہے احکام ہے جس پر ہمیں کہ اس پر ہمیں تنخواہ ملے گی، اور اس لیے انسان جو ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور جس دن تنخواہ لینے کے لیے جانا ہو تو کیسا خوش ہوتا ہے۔ تو بھی اللہ کے اوامر کتنے بڑے ہیں، اللہ کے اوامر ان کا پورا کرنے پر اللہ دنیا اور آخرت میں کیا کچھ دیں گے۔ اس لیے ہر عمل من قام ایمان و احتسابا، جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ نماز کے ذریعے اللہ میرے کام بنائیں گے، اور احتساباً اللہ نے جو اجر اور ثواب اور اپنی رضا رکھی ہے اس کی خوشی میں جو ہے نماز۔ اس لیے فرمایا لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، اے میرے بندے حکم میرا پورا کر رہا ہے، گھر میں میرے آیا ہے، سامنے میرے کھڑا ہوا ہے، اتنے بڑے امر کو اور تمہیں شوق ہی نہیں ہے، اور میری طرف سے جو ہے ثواب اور رضا کے ملنے کا استعداد ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جس کے جو ہے احتساب نہ ہو اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس لیے بھئی یہ فضائل میں جو ہے تعلیم میں بیٹھنا ہے کہ وہ اللہ کے وعدے اور وعیدوں کا یقین ہمیں ہو جائے۔ تو بھئی تعلیم جو ہے یہ جماعت پوری اکٹھی ہو، تعلیم کے وقت میں اور کوئی عمل نہیں ہے، ایسے وقت میں تعلیم کی جائے جس میں ساری جماعت اکٹھی ہو، اور جو ہے
ہاں تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کے لیے ہم اپنی جماعتوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تعلیمی گشت کیا مطلب؟ دو ساتھی چلے جائیں، محلہ ہے یا بازار ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں غفلت کی جگہ سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ان کو مسجد میں لایا جائے۔ دیکھو بھائی مسجد میں جو ہے وہ تعلیم ہو رہی ہے اور عمل ہو رہا ہے، اس میں آ جاؤ۔ صحابہ کرام بھی کہ آ جاؤ مسجد میں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کو اب جب ساتھی جو تعلیم کرانے والا ہو، جب بستی والے اس تعلیم کے حلقے میں آ جائیں تو بھائی احادیث پڑھ رہے ہیں، اگر فضائل اعمال میں جو کتابیں ہیں اسی سے پڑھنا ہے، اور جو فائدہ حضرت شیخ نے لکھا ہے اس کو پڑھنا ہے، اور تھوڑی سی ترغیب کے لیے کہ بھئی یہ اب جو ہم نے فضیلت سنی ہے یہ بھی ہوگی جب ہم اس عمل پر آ جائیں، تھوڑی سی ترغیبی کلمات بھی ہوں۔ جب بستی والے ساتھی آ جائیں، اگر تعلیم والا سمجھدار ہے تو اسی میں ان کو ترغیب دیں، اور اگر تعلیم کرانے والا نیا ہے تو ان ساتھیوں کچھ دیر تعلیم میں بٹھانے کے بعد ان کو الگ لے لیے جائے اور ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین اتارا ہے، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضرات انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء کرام علم کے ساتھ آتے تھے، لیکن تعلیم سے شروع نہیں کرتے تھے، پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرمانے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا کہ سب کچھ ہے ہی اللہ کی ذات اور سب کچھ ہے ہی اللہ کا، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جسم کا ایک ایک عضو اور اس عضو کا ایک ایک ذرہ بنانے والے، جوڑنے والے، شکل دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور اس کے زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ساری کائنات کو مسخر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اور لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ فضائل ہے۔ تو وہ تعلیم میں آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، 6 نمبر اسی لیے ہے کہ ہم یعنی ایمان یہ بنیادی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر وہ عمل ادھورا ہے، اور پھر جو اللہ نے علم اتارا ہے علماء سے پوچھ کر اس علم کے مطابق عمل کرنا، جہالت کے ساتھ عمل کرنا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور بھائی فضائل کے شوق میں عمل کرنا، تو اسی لیے فرماتے ہیں جو شوق سے کرے گا تو اللہ اس کو پورے فوائد عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اخلاق، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے اخلاق کا درست ہونا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کلاش اور دیوالیہ والا کون ہوتا ہے؟ کہ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی کہ یہ نہیں کہ جو مجھے پتا ہے وہ بتا دیں کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو جس بارے میں بتائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے جائے گا، پہاڑوں کے برابر نیکی لے جائے گا، لیکن اس نے کسی کو برا بلا گالی دی ہوگی اور کسی کو تھپڑ مارا ہوگا اور کسی کا حق دبایا ہوگا، تو وہاں تو یہ چیزیں اور اسباب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، وہاں تو اعمال ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقوق والے جب حقوق کا مطالبہ کریں گے تو وہاں سکہ جو ہے اعمال کا ہے، اس کی نیکیاں اس کو دی جاتی رہیں گی۔ اور ایک تو مفلس ہوا ہے کہ پہاڑوں برابر جو نیکیاں لی گیا تھا، حقوق والے اتنے آئے، ان کو برا بھلا کہا، ان کی غیبت کی اور ان پر ظلم کیا اور کیا کچھ کیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں اس لیے حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بہترین اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ فرمایا پوچھے یا رسول اللہ قیامت میں سب سے قریب آپ کے کون ہوگا؟ کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہو اور جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں برابر جو ہے نیکی لے کر جائے، حقوق والے آئیں گے، یہ وہاں تو کوئی اور سکہ ہوگا نہیں، اس کی نیکیاں ان کو دی جاتی رہیں گی، اور اس کی پہاڑوں برابر نیکیاں ختم، اور حقوق والے بھی کہیں گے اے اللہ اس نے ہم پر یہ ظلم کیا تھا، ہمارا حق یہ ہمارا تھا، تو ان کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا۔ تو بے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے اسی لیے
کہ ہر عمل کے لیے یہ ضروری ہے، ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی اس طرح تعلیم ہے، تعلیم کے بعد جو 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، ظہر کے بعد ساتھ ہی تعارفی بات ہو جائے، تعلیم کو عنوان بنا لیا جائے کہ بھئی ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین کے زندہ ہونے کو اللہ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، علم لے کر آئے، دعوت دے کر ایمان کو بنایا اور پھر علم پر چلایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو بھئی یہ ان کو سمجھانا اور اس پر آمادہ کرنا۔ ظہر کے بعد جہاں جب یعنی ان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں اور گشتوں میں جائیں، اس کے بعد جو وقت بچے تو بھی آپس میں مذاکرے کے لیے، آپس میں ساتھی یہ ہے مذاکرہ۔ جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں ان کا مذاکرہ تو اجتماعی ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو گیا، تعلیم کے آداب کا مذاکرہ ہو گیا، متکلم کیسے بات کرتا ہے، اور کچھ معاشرت کے اور یہ امور بھی ہیں تو وہ دو کی ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، وہ آپس میں دو ساتھی ایک سیکھیں سکھائیں۔ ایک وقت ہے ہمارا عمومی گشت کا، یہ جو روزانہ ملاقاتیں کہتے ہیں کہ ایسی 3-4 گھنٹے ہماری ملاقاتیں ہوں، پھر 2.5-3 گھنٹے ہماری تعلیم ہو۔ اگر ہم اس محلے کے لوگ کہیں دوسری جگہ ہیں تو ان کو سے ملنے کے لیے ہم وہاں بھی جائیں اور ان سے جو ہے وہ ملاقات کریں۔ پھر ایک ہے عمومی گشت، یہ تو انفرادی طور پر ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، اب جماعت کی صورت میں جو ہے لوگوں کے پاس جانا۔ کہتے عمومی گشت اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی پر جسم کی بنیاد ہوتی ہے، نچلا دھڑ بھی اوپر والا دھڑ بھی۔ تو جتنا ہمارا یہ عمومی گشت اصول اور آداب کے ساتھ ہوگا اتنا ہی ہماری تربیت ہوگی اور یہ کام محفوظ ہوگا۔ اس لیے بھائی یہ عمومی گشت کے لیے ایسا وقت کہ جس میں لوگ اپنے جہاں مسجد سے باہر جائیں تو وہ لوگ اپنے اپنے مقام پر مل جائیں۔ اگر بازار کی مسجد ہے تو بازار والے عصر کے بعد تو بازار بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عصر سے پہلے گشت کر لیا، عصر کے بعد بیان ہو گیا۔ اور اگر جو ہے محلہ ہے تو عصر سے عام طور پر عصر کے بعد گشت ہے اور مغرب کے بعد بیان ہے۔ تو یہ گشت جو ہے یہ بڑا اہم عمل ہے، اس کے لیے اس کو ترغیب دی جائے۔ نماز اعلان ہو، اعلان بھی ہمارا ایک اہم عمل ہے۔ یہ اعلان ایسا ہے کہ پورے جو ہے محنت کے خلاصے کو چند الفاظ میں، بھائیوں دوستوں میری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ اور دین کیا ہے کہ یعنی اب زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا۔ اب یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس محنت کو کام کون کرے گا؟ اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ اعلان ہو جائے، اور اعلان کے بعد پھر ایک ساتھی جو ہے وہ گشت کے جو ہے آداب بیان کرے، ترغیب دیں، نبیوں کے قصے بیان کیے جائیں اور اللہ کی جو مدد ہوئی وہ بیان کی جائے، اور اس کے بعد ان سے پوچھا جائے بھائی کون کون جو ہے تیار ہے، جو تیار ہو جائیں ان کو آگے کر کے اسی وقت گشت کے آداب بیان ہو جائیں یا پھر باہر بنا کر۔ یا عمومی گشت ہوگا یہ بھی جماعت کی صورت میں ہوگا۔ اب عمومی گشت کے وقت میں ایک ساتھی تو مسجد میں بیٹھ کر بات کرے گا کہ جو مسجد میں لوگ موجود ہیں ان کے ترغیب چلتی رہے اور ان کو نکلنے کی دعوت دی جاتی رہے اور اس کام کو سمجھایا جاتا رہے۔ اور 1-2 ساتھی جو ہیں وہ استقبال میں ہوں گے، اور وہ استقبال میں پہلے تو جو لوگ مسجد میں اپنے مصروف ہیں، اپنے اوراد وظائف میں لگے ہوئے، ان کو سلام پھیرتے، یعنی کہ وہ مسجد سے نکل جائیں، ان کے پاس پہنچیں، دیکھیں دین کی بات ہو رہی ہے، آپ آگے بڑھ جائیں اور اس دین کی بات سن لیں۔ اور استقبال کرنے والا جماعت جو ساتھیوں کو بھیجے گی آنے والوں کا استقبال کر کے وہ جو ہے اس بات میں بٹھائیں۔ تو عمومی گشت کہہ رہے ہیں ہم سب کا یہ یعنی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم سب کا یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں عمومی گشت میں اللہ کے راستے میں نکلوں۔ ہمارے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کام میں نبیوں کی جو کام عمل کے ساتھ مشابہت ہے وہ یہ عمومی گشت ہے۔ تو کوشش کریں گے بھائی سب جانے کی انشاءاللہ۔ ایک ساتھی بیٹھ کر بات کر رہا ہے، 1-2 ساتھی کو ذکر کے لیے بٹھایا جائے،
اور ایک ساتھی استقبال کے لیے ہو۔ جماعت جو نکلی ہے، جماعت کی صورت میں کچھ مقامی ساتھی بھی ہوں نصرت والے، زیادہ تعداد جو ہے ساتھی ہمارے جماعت والے ساتھیوں کی ہوں، 2-3 ساتھی ہوں نصرت والے بھی لے لیے جائیں۔ اور یہ جماعت، اس میں ایک ذمہ دار ہوگا جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا، اور ایک ساتھی جو ہے متکلم ہوگا جو بات کرے گا، ایک ساتھی سنجیدہ لوگوں میں سے رہبر ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جماعت بن گئی، پہلے یہ دعا کر لیں کہ جو ہم لوگ، کیونکہ دیکھیے دعا یہ اصل چیز ہے کہ پہلے اللہ سے، یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں، ہمارے پہنچنے سے پہلے ان کے دلوں کو نرم فرما۔ جی ہاں، کیونکہ دعوت اور دعا، تو اس طرح دعا کر کے بھئی جماعت نے جانا ہے۔ یہ بیٹھنے والا ساتھی تو اب ترغیب دے رہا ہے، استقبال والے استقبال میں ہیں، 1-2 ساتھی ذکر میں بھی ہو۔ حضرات انبیاء کرام کی تو روحانیت ایسی ہوتی تھی کہ زمین پر ہوتے ہوئے ان کا دل عرش سے لگا ہوا ہوتا تھا۔ بھئی ہم کمزور لوگ ہیں، اس لیے 1-2 ساتھی ذکر میں، جو ذکر کرنے والے تسبیح پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور دعاؤں میں لگے رہیں۔ اب یہ جماعت ہے، جماعت میں ایک ذمہ دار جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا، اور ایک ساتھی رہبر ہوگا جو مناسب اور بستی والوں میں سے ہوگا، اور ایک ساتھی متکلم ہوگا۔ دعا مانگ کر یہ جماعت چلے گی، راستے کے دائیں طرف چلیں گے، یہ راستے کی سنت ہے، اور 2-2 ہو کر چلیں گے، لیکن راستہ تنگ ہو تو بھئی 1-1 ہو کر چلیں گے۔ اور چلتے ہوئے گھر آیا ہے تو محلہ ہے، گھروں میں ملاقات کرنی ہے، یا بازار ہے، دکانوں میں ملاقات کرنی ہے، تو گھر آیا ہے، گھر کا دروازہ، تو ہم ایسے ایک کنارے پر کھڑے ہو جائیں کہ گھر دروازہ کھلنے پر ہماری نظر گھر کے اندر نہ جائے، کیونکہ نظر گھر کے اندر چلے جانا ایسا ہی جرم ہے جیسے غیر محرم اور دوسرے لوگوں کے گھر میں اندر داخل ہو جانا۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے روا نہیں ہے، تو پہلے سے کھڑے ہوں۔ اب جو ساتھی اگر باہر آئے تو جو رہبر ہے، دیکھو بھائی یہ ہمارے بھائی مسجد سے آپ سے ملنے آئے ہیں اور بڑی اہم بات کرنے کے لیے ان کی بات کو سن لو۔ اب متکلم آگے بڑھے اور متکلم اس سے بات کرے کہ بہترین متکلم وہ ہے جس کی بات مختصر ہو اور نقد تیار کرنے والا ہو۔ اس کے لیے بھی جو متکلم کی بات ہے، جب ہم آپس میں ظہر کے بعد مذاکرے کرتے ہیں تو متکلم کو جو متکلم کی بات اور دعوت ہے وہ اچھی طرح بتا دیجیے۔ متکلم یہی بات کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، عنوان یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین کا ہماری زندگیوں میں آنا اللہ نے اس کو نبیوں کی محنت سے جوڑا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی، اور ہم سب آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب پوری جماعت ہے اور اس سے بات کر رہے ہیں تو بہترین متکلم وہ ہے جس کی بات بھی مختصر ہو اور نقد اس کو وہ جہاں لے کر آئے۔ دکان والا ہے، اس کو دکان سے کھڑا کر کے ذرا آگے بڑھا کر اور پھر اس سے بات کی جائے۔ اور جو کب نقد ساتھی تیار ہو جائے تو جماعت کے ساتھیوں ہی میں سے کہ بھئی میں بھی جا رہا ہوں، یعنی یہ کوئی پالیسی نہیں ہے یا کوئی سیاست نہیں ہے، یہ تو ایک ہمدردی اور خیرخواہی ہے، اس کا اکرام ہے، یہ ہم دل میں نیت کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں جائیں اور امام کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جائیں تو اس میں ہم پالیسی اور سیاست والے نہیں ہیں، اور جو ہم تو خیر امام کا حق ہے، عالم کا حق ہے۔ اب یہ ساتھی جو تیار ہوا ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے تو لہذا اس کے اکرام میں ایک ساتھی اس کے ساتھ، اور مسجد کے دروازے تک پہنچ استقبال والا ان کو لے لے، اور استقبال والا جو ہے پھر ان کو بعد میں بٹھا دے۔ اس طرح بھائی ہم نے 8-پون گھنٹے گشت کرنا ہے، اور اتنے وقت تک گشت کرنا ہے کہ جتنے وقت میں ساتھی واپس جا کر کسی نے وضو کرنا ہو، وضو کر کے وہ صف اول اور تکبیر اولیٰ کو پا سکے۔ اس طرح ہم نے گشت کرنا ہے، ایک ایک ساتھی سے ملنا ہے۔ جب گشت مطلب یہ دیکھا کہ اتنا وقت باقی رہ گیا ہے تو ذمہ دار ساتھیوں کو جوڑ لے اور اس بات کا احساس دلائے کہ دیکھو روئے زمین کا یہ بڑا عمل تھا، اللہ کے پیغام کو لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جانا اور ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ کیا ہماری نیتیں ہیں، کیا ہمارے جذبات ہیں، کتنی ہماری تربیت ہوئی ہے، تو اتنے بڑے کام کو ہم نے کیا ہے تو لا محالہ ہم سے اس میں کمی واقع ہوئی، اس کا ہمیں احساس ہو دل سے۔ یہ رسمی بات نہیں ہے،
یہ روٹین کی بات نہیں ہے کہ الفاظ دہرا دیے، واقعی احساس ہو کہ اللہ ہم جیسے اس زمانے کے لوگ نفسا نفسی اور مادہ پرستی میں ہم لوگ تیرے راستے میں نکلے اور تیرے پیغام کو لے کر ایک ایک گھر تک اور ایک ایک انسان تک پہنچایا۔ یہ تو حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ حضرات انبیاء کرام کو آپ بھیجتے تھے، اور انبیاء کرام ہر نبی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی زندگی ایک نبوت سے پہلے کی بہت پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کی عبادت والے ہیں، لیکن ان کی انفرادی زندگی سے جو باطل موجود ہے قوم میں اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ چاہے تو لہداکم اجمعین، اللہ تعالیٰ ایک پلک جھپکنے سے پہلے سب کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کو اللہ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا۔ نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا اور اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، یا قومی انی لکم، اے میری قوم یعنی میں تم میں سے ہوں، انی لکم ناصح، میں تمہارا بڑا ہمدرد، خیر خواہ اور وفادار ہوں، امین، اللہ نے دین کی امانت دی ہے وہ تم تک پہنچانے والا ہوں۔ اور کس بات کی دعوت دے رہا ہوں؟ یا قوم اعبد اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو بھی انبیاء کرام خود آتے تھے اور دعوت دیتے تھے، اپنائیت کا اظہار کرتے تھے۔ اس لیے بھائی ہم جو ہے ہمارے اندر بھی یہ جذبات اور ہمارا طرز بھی یہ ہے اسی طرح کا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استغفار کرتے ہوئے، اب استغفار اللہ نے جو ہم اتنا بڑا کام کرنے والے ہم ہیں، اللہ ہماری کمیوں کو دور فرما دے، استغفار کرتے ہوئے واپس آئیں، اور واپس آ کر بات کرنے والا جو بات کر رہا ہے بھائی اس بات میں بیٹھ جائے، اور یہ بات جو ہے یعنی تاکہ جو مجمع جمع رہے اذان تک چلتی رہے، اور کسی ساتھی کو ضرورت ہو وضو استنجا کر کے پھر آ جائے، تو پھر نماز کو صف اول میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر بیان کے لیے بھی اعلان ہو، ایک ساتھی اعلان کے لیے مقرر کیا جائے۔ اگر عصر کے بعد گشت ہوا ہے اور مغرب کے بعد جو ہے بیان ہے تو ساتھی متفرق ہو کر کھڑے ہوں، تاکہ بعد میں کوئی ہل جل اور شور شرابہ نہ ہو، متفرق طور پر، تاکہ اپنی سنتیں پڑھنے کے بعد مجمع کو جمع کیا جائے۔ تو اس لیے متفرق طور پر کھڑے ہوں، اور نماز کے بعد اعلان کے بھی ابھی دین ایمان کی بات ہوگی، ہمارا اعلان اور متکلم کی بات اور ہمارا بیان یہ سب ایک ہی ہے۔ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں پوری بات کے خلاصے کو، میرے بھائیوں دوستوں، میری اور تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین یہ زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر گزارنا، اور یہ دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو اللہ نے اس کو نبیوں کی محنت سے جوڑا ہے۔ 1,24,000 یا 2 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش آئے، اور ان کی محنت سے اللہ نے ایمان اور دین دیا، اور جو دین پر چلے اللہ نے زمین کا وارث بنایا۔ اسی محنت کے بارے میں اب بات چیت ہوگی۔ ساتھی سنتیں مختصر پڑھ کے پھر ساتھیوں کو جو مقامی لوگ ہیں ان کو جو ہے آگے کی طرف کر، شور شرابہ نہ ہو، پکڑنا نہ ہو، اور پھر بیان کے لیے ساتھی بیٹھے، بعض ساتھی پھیل کر بیٹھے بھائی جس کے ذمہ بیان ہے، تو یہ نہیں کہ اب اس کے ذمہ بیان ہو گیا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے، یہ ہم پوری جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ ہماری جماعت کو نقد جماعت کے نکلنے کا، مقامی کام کے مضبوط ہونے کا جہاں ذریعہ بنا لے، تو یہ اللہ ہمیں ذریعہ بنا لے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے پوری جماعت اس کے لیے فکر مند ہو، اور پوری جماعت دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے والی، جس کے ذمہ بیان ہو تو بھائی وہ بیان کے لیے آ جائے۔ بیان میں کہتے ہیں ہمارا بیان جو ہے یہ 6 نمبروں میں ہے، 6 نمبروں میں ہے، اور وقت ہو تو سارے نمبر تفصیل سے بیان کی جائیں، ورنہ ایمان اور نماز اور علم یہ 3 نمبر استعدادی ہیں، ان کو بیان کیا جائے۔ اور بھائی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اخلاق اور اکرام مسلم بھی ہے۔ اکرام مسلم کا کیا مطلب؟ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا اکرام کرنا، کہ جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اخلاص ہوگا۔ ایمان اور اخلاص یہ ایسے ہیں جیسے 2 جڑواں بھائی۔ جی ہاں، اخلاص ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ یہاں لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ کہ یہ اخلاص جب اللہ کے لیے کلمہ پڑھا ہے، ان تحجزہ عن محارم اللہ،
یہ اخلاص جو ہے یہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے اور گناہوں سے انسان کو روک دے۔ تو بھائی بیان کرنے والا مجھے یہ اس مجمع کی استعداد بھی دیکھیں، اور 6 نمبر، ابھی پورے 6 نمبر، یعنی اس میں وقت زیادہ لگے ضروری نہیں، بلکہ پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا استعدادی نمبر ہے، پھر اخلاق کو بھی بیان کیا جائے، اخلاص کو بھی بیان کیا جائے، اور آخر میں دعوت و تبلیغ جو اللہ نے ہماری ذمہ داری دی ہے اس کے مطابق بیان کے وقت سارے ساتھی جو ہے متوجہ ہو کر سنیں۔ پھر ایک ساتھی تشکیل کے لیے بھی مقرر کر دیا جائے، اگر تشکیل والا جو ہے گاؤں محلے کے پرانے ساتھیوں میں سے ہو تو اچھا ہے، نام سمجھنا جو ہے آسان ہوتا ہے، اور مسجد اور پتہ جو ہے آسان ہوتا ہے، ورنہ تو نام سمجھنے کے ہر علاقوں والوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں اور بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، نام سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر پتہ سمجھنے کے لیے وہ بھی اس میں وقت لگتا ہے۔ تو اگر علاقے کا ساتھی ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ بیان کیا جائے، 6 نمبروں میں بیان کیا جائے، اور اس پہ پورا زور لگایا جائے۔ کہتے ہیں ہمارے ہر مسجد میں آنا جو ہے ہمارا اسی نیت سے ہو کہ نقد اللہ کے راستے میں 3 چلے کی جماعت نکالنی ہے، پہلا جو ہے ہدف ہمارا یہ ہے، اور دوسرا مقامی کام جماعت بنی ہوئی ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے۔ کیا مطلب مضبوط کرنا؟ کہ جو ساتھی ان اعمال کو کر رہے ہیں مزید ان کو وقت دینے اور قربانیوں پر ابھارنا ہے، اور جو ساتھی جہاں نہیں لگے ہوئے ان کو لگانا ہے۔ تو بھائی نقد جماعت بھی اللہ کے راستے میں نکل جائے اور مقامی جماعت بھی مضبوط ہو جائے۔ جماعت تو 1 دن یا 2 دن رہے گی، 3 دن رہے گی، پھر آگے چلی جائے گی، لیکن جب مقامی جماعت اگر بن گئی تو انشاءاللہ وہ کام چلتا رہے گا۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو اعمال محبوب ہیں جس میں دوام ہو، تو وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب جن ساتھیوں کے نام آئے ہیں اب ان کی وصولی، ان کو الگ لے کر بیٹھنا، اب ان کی نقد وصولی، اب بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ان کی وصولی کی جائے اور ان کے بستر مسجد میں آ جائیں، ان کی وصولی کے لیے ساتھی ہمارے ساتھ جائیں۔ یہ تو مسجد میں تھے، ایمان یقین کی بات سنی، ایک ماحول تھا، اور جماعت کی قربانی کے بھی اثرات تھے، بیان کرنے والے کی بیان کی تاثیر تھی، تیار ہو گیا، لیکن گھر والوں کے ساتھ گھر والے بھی اس مراحل سے نہیں گزرے۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ گھر والے خوشی سے اس کو اجازت دیں اور یہ اللہ کے راستے میں جائیں، ان کو بھی ثواب ملے، تو اس کے لیے بھی وصولی کے لیے ہمارے ساتھی ان کے ساتھ جائیں، اور گھر سے جہاں خرچہ اور بستر لے کر مسجد میں لائیں، اور جماعت کو ہدایت دے کر اللہ کے راستے میں روانہ کیا جائے۔ تبھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ کہ ہر مسلمان دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت والا جو ہے بن جائے۔ ہر مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد میں اعمال ہوتے تھے، ہر مسجد ان اعمال سے آباد ہو جائے، یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اس کے مطابق ہم نے دن بھر محنت کرنی ہے، پھر راتوں کو اٹھنا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد خالی نہیں ہوتی تھی، مسجد بھری ہوتی تھی، دن میں بھی صحابہ کرام دعوت بھی ہو رہی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، اور راتوں کو بھی کہتے ہیں آدھی رات کو اذان ہوتی تھی کہ جو شروع سے اب تک موجود ہیں یہ گھروں کو چلے جائیں، اور جو گھروں میں ہیں یہ جو ہے مسجد میں آ جائیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر راتوں کو اٹھنا، اللہ نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ سے جو ہے ثواب اور کامیابی کی امید رکھتے ہوئے، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو بھائی تہجد کا بھی اہتمام ہو، ہمارے سارے ساتھی تہجد کا اہتمام کریں۔ کوشش یہ کی جائے کہ یہ سارے تقاضے ایک ہی دن میں پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ جی ہاں، ملاقاتیں بھی ہو گئیں اور ان کو نیتیں بھی کرا لی، بیان کے بعد جماعت بھی تیار ہو گئی اور جماعت کو ہدایت دے کے اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا۔ اگر ایک دن میں نہ ہو تو دوسرا دن بھی ہو جائے، اگر دوسرے دن میں نہیں تیسرا دن، بھائی اس سے زیادہ جو ہے وہاں نہ ٹھہرے،
تو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح جو ہے کہتے ہیں، اسی لیے جب ہم وہاں پہنچیں اور ساتھی جمع ہو جائیں، کون کون سی مسجد میں جانا ہے تو وہاں سے مسجدوں کے حالات لے لیں اور ہم اپنے ساتھیوں کے اپنے حالات بتا دیں، اور دونوں کے مشورے سے جماعت والے جو ہے مساجد کو متعین کریں۔ اور دیکھیں ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے، اور ہدف کیا ہے کہ 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے، اور ہدف یہ ہے کہ مقامی جماعت مضبوط بن جائے۔ اگر جماعت بنی ہوئی ہے تو اس میں قوت آ جائے، ساتھی قربانیوں میں آگے بڑھیں، اور نقد اللہ کے راستے میں چلے اور 3 چلے کی جماعت نکل جائے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہر غش سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ 3 چلے کی جماعت نقد نکل جائے، اور جماعت نقد نکال کر پھر ہم آگے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس نکلنے کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام ایک آدمی کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کی، جب سے دنیا بنی اور جب ختم ہوگی سب کا سب مل جائے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے۔ جتنی قیمت اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لگانا۔ سلیمان علیہ السلام تخت ان کا ہے، اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، انہیں دعا کی۔ وہ یہ ہوا تھا کہ وہ ان کے پاس کچھ گھوڑے آئے تھے، ان گھوڑوں کے دیکھنے میں دیکھ بھال میں لگے تو عبادت میں تاخیر ہو گئی۔ اب جب ان کو تنبؤ ہوا تو روئے اللہ کے سامنے۔ جب اللہ کے سامنے روئے، اللہ نے فرمایا سلام مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا یہ لو۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اور اللہ نے عصا کا اس کو چھوڑ دو اور پکڑ لو، سانپ بنا، ایک معجزہ بنا دے کر کہ دیکھو یہ عصا جب تک 10 سال تک تم نے اس کو استعمال کیا تو اس کا نفع وہ تھا جو ہر لاٹھی والے کے لیے لاٹھی کا نفع ہوتا ہے، لیکن جب تم نے اللہ کے امر پر اس کو پکڑنا اور اللہ کے امر پر چھوڑنا تو یہ ایک ایسا معجزہ کسے کہتے ہیں کہ انسان، جنات، فرشتے مل کر جو نہ کر سکیں اللہ اپنے قدرت سے وہ اپنے نبی کو کر کے دکھلا دے۔ یہ معجزہ بن گیا۔ فرمایا اسی طرح یہ ہماری دکانیں، ہمارے دفاتر، ہمارے کاروبار، یہ ہمارے کھیت، یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے۔ 5 دفعہ چھڑوا کر ہمیں اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ نمازیں تو کیونکہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے دربار میں بلایا، اہم اور خاص چیز گھر بلا کر اور بڑے جہاں راز کے ساتھ دی جاتی ہے، تو اللہ نے اپنے عرش پر بلا کر وہاں 50 نمازیں عطا کی۔ کتنی نمازیں عطا کی؟ 50۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تمہاری امت کے ساتھ معاملہ کہ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں؟ جاؤں گا امت کے پاس اور کہوں گا 50 نمازیں پڑھو، تو جب 50 نمازیں ہوں تو نماز عبادت کے علاوہ پھر ہم کسی اور چیز میں لگ سکتے ہیں؟ اب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو رزق کون دے گا؟ اب رزق ضروری نہیں تو اس لیے کھیت کیے جائیں اور گندم کاٹی جائے اور بازار سے جو ہے وہ پیسے کمائے جائیں، وہ اللہ جو اپنی ترتیب اپنے یعنی نظام سے ایسا کر رہا ہے، وہ اللہ یعنی براہ راست یعنی ان کے رزق کا انتظام کر سکتا ہے، ان کے رزق کا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کو 309 سال سلایا، کروٹیں بدلی اور بغیر کھلائے پلائے اللہ نے ان کی زندگی کو باقی رکھا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فُجُورٍ مِّنْهُ۔ 6 نوجوان تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ بادشاہ ہمیں جو ہے وہ بادشاہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم ایمان کو نہیں چھوڑو گے اور مجھے بڑا نہیں مانو گے، میرے نظام کو نہیں مانو گے تو تمہیں سزائیں دوں گا۔ تو یہ نوجوان بچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے بارے میں ہمارے کچھ جو ہے گستاخی ہو جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ چلتے ہوئے ایک چرواہا تھا جو بکری چرا رہا تھا، اس نے کہا بھائی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تم تو بڑے یعنی پوشاک کے لحاظ سے شاہی لوگ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں ہم شاہی لوگ ہیں لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے۔ فرمایا پھر تو تم بڑے روحانی لوگ ہو اور بڑے اونچے لوگ، ایک دیہاتی کیا بکری چرانے والا، اور اس نے آپ کا حق یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اس نے جو ہے وہ بکریاں چھوڑی اور وہ ساتھ ہو گیا۔ ہاں اس کا کتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔
تو وہ ساتھ ہو تو اللہ نے کیا 309 سال تک ان کو سلایا. وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات، کروٹیں بدلتے تھے کیونکہ زمین پر لیٹے، کوئی بستر ان کے بعد نہیں تھے، زمین پہ لیٹے تھے. زمین انسان کے جسم کو کھاتی ہے، اللہ کروٹیں. اور سورج نکلتا ہے، یہ غار تھی اور سورج غروب ہوتے ہوئے اور یا نکلتے ہوئے کرنیں کا روشنی تو اندر آتی تھی، لیکن وہ کرنیں جو انسان کو تکلیف پہنچائیں، اس سے اللہ نے ان کی حفاظت کی. اور 309 سال کے بعد وہ اٹھے، کہنے لگے ہم کتنا ٹھہرے، کہ لبسنا یومن او بعد یوم. انہوں نے دیکھا جب ہم لیٹے تھے تو سورج کہاں تھا، سائے کیسے تھے، اور اب بدل گیا ہے، تو یہ گویا کہ یا تو پورا دن ہے یا دن کا کچھ حصہ ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں 309 سال. تو اللہ کیسے قدرت والے، اللہ کیسے قدرت والے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اس پر اللہ نے اپنی قدرت یعنی قدرت کا یہ اظہار کیا. تو بھئی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ہمارا مقصود تو پوری انسانیت ہے کہ اللہ پوری امت مسلمہ تقوی والی زندگی والی ہو جائے، اور امت مسلمہ کا ہر فرد دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت کہ جن اعمال کے ذریعے حضور نے صحابہ کی تربیت کی، ہر امت کا فرد، مرد بھی اور عورتیں بھی ان اعمال والی ہو جائیں. کیوں بھائی اس سے اونچی نیت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی نیت. وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اللہ نے اتنا بڑا قدرت کا اظہار کیا. اور یہ ہے ہم امت پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. اب وہ نفع رسانی خود اللہ نے بیان کی، کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرو گے کہ نیکیوں کے تمہاری زندگی میں آنے سے تمہاری زندگی منور اور خوشبودار اور جو ہے بہت خوبصورت زندگی بنے گی. اور گناہوں کی نحوست اور سیاہی اور بدبو اس سے، کیونکہ جب فرشتہ آتا ہے اور روح کو نکالتا ہے تو جو ایمان اور اعمال والا ہے اور دعوت دینے والا، تو یہ روح نورانی اور چمکدار اور خوشبودار ہوتی ہے، اور وہ فرشتے استقبال کرتے ہیں اور اللہ کے دربار میں اس کو لے جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی 3 صدیوں تک یہ امت اس محنت کو لے کر چلتی رہی. مدینہ منورہ سے نکلے، مدینہ منورہ سے نکل کر شام کی طرف اور پھر یہ مصر کی طرف پورا افریقہ، صحابہ کرام نے پورے افریقہ کو روندا اور ان تک دعوت پہنچائی. حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ لشکر تھا پورا، اکیلے نہیں تھے. پورے افریقہ کو کراس کرتے ہوئے اب چلتے جا رہے ہیں. اب دیکھا کہ آگے زمین ختم اور سمندر آ گیا، زمین ختم سمندر آ گیا، اور اس سے پہلے ایک سمندر کو پار کر کے آ گئے. اب زمین ختم ہے تو اپنے گھوڑے کو کنارے تک لائے اور اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا، اور جب پانی گھوڑے کی گردن تک پہنچا تو آسمان کی طرف دیکھا. اللہ ہمیں بھی وہ جذبات عطا فرما دے کہ پوری دنیا کے انسانوں کی نیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی، حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے. ورنہ پہلی امتیں تو بس بے خود اپنا دین پر چلو، ہاں دینی غیرت کی وجہ سے نافرمانی کو برداشت نہ کرو، یعنی نافرمانی ہوتی رہے اور خاموش بیٹھے رہے. یہ پہلی امتوں کے سے بھی اللہ کو برداشت نہیں تھا. اللہ نے حکم فرمایا اے جبرائیل فلاں بستی کو الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ الٹ تو دوں، لیکن اس میں تو ایک ایسا تیرا عبادت گزار ہے ہر وقت تیری عبادت میں لگا ہوا. اللہ نے فرمایا اسی کے سر پر پلٹو. یعنی اللہ کا اتنا غصہ، اور بتایا کہ دیکھو یہ خود اکیلا میری عبادت کر رہا ہے اور اس کے سامنے یہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ پہلی امت میں سے، لیکن میری نافرمانی میں اس کو اتنی غیرت نہیں آئی کہ میرے رب کی نافرمانی، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس کی رضا چاہ رہا ہوں، اس کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے. اللہ نے تو ہماری یہ ذمہ داری بنائی ہے کہ اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری بنائی ہے. تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کے نفع رسانے کے لیے نکالے گئے. چلو گزارش یہ ہے کہ استنجے کے لیے جانا ہے، میں نے تشریف رکھیں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں. تشریف سے 5 تشریف رکھیں انشاءاللہ.